الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشرح الم نشرح لک صدرک مکمل آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلی ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ سے لے کر کے آخری قرآن تک تقریباً 22 سورتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. قرآن شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور قرآن ختم ہو رہا ہے تو صاحب قرآن کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس سورت کے شروع کی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا ہے. اس سورت کے پہلے آپ آسان انداز میں ترجمہ سن لیجئے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں سوال کیا، جہاں بھی کچھ دیا تو کیا ہم نے نہیں دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا یعنی کہ بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑ کو کیل بنا کے نہیں ٹھوکا یعنی کہ ٹھوکا ہے؟ تو نعمت جہاں بھی اللہ نے دیا اسی انداز سے سوال کیا، کیا ہم نے نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے اس بوجھ کو اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کے کمر توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے پھر اسی بات کو دوبارہ کہا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تھکائیے عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیے. یہ اس کا آسان ترجمہ ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا اور اس بوجھ کو نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی؟ مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. وہ بوجھ یہ کہ اللہ کے نبی جس ماحول میں جس سماج میں بھیجے گئے وہاں کے اخلاقی حالات کیا تھے، اس کے علاوہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے اخلاقی حالات کیا تھے، ہم نے بار بار سنا پڑھا لکھا ہے. ایسے سماج میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا. اس سماج کے لوگ بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے. سورۃ النحل کی آیت ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا ہے، اور وہ شرمندگی سے سر چھپا کر کے گھر میں بیٹھ جاتا، باہر نہیں نکلوں گا. سماج کے لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بیٹی کا باپ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ اس زمانے کی حالت ہے، آج کل ہماری بھی حالت ہے. بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ظاہر نہیں کرتے لیکن دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یار گھر میں نوست آ گئی. تو یہ اس زمانے کی بات نہیں، آج کل مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے. 2 بیٹی کے بعد تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھتے کون سی مصیبت گھر میں آ گئی. حالانکہ کئی ساری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹی دے کر کے آزمایا، پھر اس نے اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، فاحسن الیہن، ان کو اچھا ادب سکھلایا، وہ بیٹی قیامت کے دن جہنم کے لیے آڑ بن جائے گی. کسی بیٹے کے بارے میں نبی نے یہ فضیلت نہ بیان کی ہے، لیکن بیٹی کا آپ نے تربیت کی،
اچھے انداز سے تربیت کی، وہ قیامت کے دن اگر آپ جہنم میں جانا چاہیں، آپ کے لیے فیصلہ بھی ہو جائے، وہ بیٹی آپ کر کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، میرا ابا جہنم میں نہیں جائے گا، تو بیٹی کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن اخلاقی حالت اتنی بگڑی تھی کہ بیٹی پیدا ہو جائے گھر میں تو شرم سے سر چھپا کے بیٹھ جاتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکوا علی ہون ام یدسہ فی التراب، شرمندگی سے اس قدر مبتلا ہو جاتے تھے، سوچتے تھے یار ذلت کے ساتھ اس لڑکی کو زندہ رکھو یا زندہ اسے زمین میں گاڑ دوں، یہ سوچتے نہیں تھے، وہ لوگ کرتے بھی تھے۔ اس طرح کے اس وقت کے جو حالات تھے، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ تاریخ میں آپ یہ بات پڑھیں گے کہ ایک کی بیوی امید سے ہے، ولادت کے وقت آ گیا، ایک داعیہ کو کھڑا کر دیا، وہاں پہ قبر کھود دیتا تھا، لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت زندہ گاڑ دینا، لڑکا پیدا ہو تو ہمیں خبر دے دینا کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ ایسے حالات تھے، عصمت دری، زناکاری، بدکاری، شراب نوشیام، ایسے خوفناک حالات میں تنے تنہا ایک ذات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کا نظام بدلنا ہے، آپ کو عالمگیر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ اور کس وقت حکم دیا جا رہا ہے نبی کو؟ آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، 40 سال کے بعد بدن میں کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، سمجھ مضبوط ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے، فزیکل اعتبار سے آدمی کمی محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور حالات یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی مدد کرنے والا بھی آپ کا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف وہی شروع ہو گئی، آپ کو قرآن بھی یاد کرنا ہے، الفاظ بھی یاد کرنا ہے، اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہے، اس کے جو مسائل ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں امت تک پہنچانا ہے۔ اور حالت یہ کہ نبی بچپن میں کسی مکتب میں جا کر کے پڑھے نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، دعا یاد کراؤں گا، مولوی صاحب یاد نہیں ہو رہا، لکھ دیجئے میں یاد کر لوں گا۔ نبی لکھنا پڑھنا بھی جانتے نہیں تھے، کسی مکتب میں نہیں گئے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے کبھی کبھی نبی سوچتے تھے میں کیسے کروں گا، اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا۔ سورہ علق کی جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دوڑتے ہوئے گھر آئے تھے حضرت خدیجہ کے پاس تو آپ ڈرے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا تھا حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اتنی یہ بوجھ کی ذمہ داری اتنی بڑی تھی، اس فکر مند میں تھے آپ کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے ادا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ یعنی نبی کے سینے میں ایسی کشادگی پیدا کی گئی کہ 23 سالوں میں آپ نے یہ تمام کام کیا، آپ نے کبھی تنگی میں محسوس نہیں کی۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن بھی آپ نے یاد کیا، اس کا مطلب بھی آپ نے سمجھا، اس کی تفصیل بھی آپ نے کی، دعوت و تبلیغ کا آپ نے حق بھی ادا کیا۔ ذرا سوچئے ایک آدمی اگر پوری زندگی بھی وقف کر دے تو بھی اتنے لاکھ انسان تک پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہے، اور یہ استاد ایک ہے، شاگرد اتنا ہے، سب کو آپ نے قرآن بھی سکھلایا، اس کا مطلب بھی سمجھایا، دعوت و تبلیغ کیسے کرنا وہ بھی آپ نے بتلایا، اور آپ نے صرف 23 سال میں یہ کام کیا۔ کیسے کیا؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو اتنا کھولا کہ یہ سارے علوم و معارف آپ کے سینے میں آرام سے سما گئے، آپ کو کبھی تنگی محسوس نہیں ہوئی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو بھی ہٹا دیا جس نے آپ کے کمر توڑ رکھی تھی، وہ بوجھ یہی تھی۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی قبیلے کے لیے آئے، کسی خاندان کے لیے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، آپ کو صرف اس قوم کو دین کی دعوت دینا ہے، باقی کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، لیکن ہمارے نبی کو جب اللہ نے بھیجا تو کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ نبی یہ سوچتے تھے کہ صرف 23 سال کی زندگی ملی ہے، اس میں اتنا بڑا میں کارنامہ کیسے انجام دوں گا؟ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو وہ بوجھ اس طرح ہلکا کر دیا کہ ہم نے آپ کے اندر وہ قوت برداشت ڈال دی
کہ مخالفتیں ہوتی رہیں گی لیکن آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا. دنیا والے ایک طرف کھڑے ہو کر کے دھمکی دیں گے تمہیں اس کام سے باز آنا ہے، لیکن پھر بھی آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے وہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دی ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ جو ٹینشن کا بوجھ تھا، ہم نے اس بوجھ کو آپ کیسے حل کریں گے، وہ صلاحیت ہم نے آپ کے اندر پیدا کر دی. دو نعمتوں کا تذکرہ کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسری نعمت، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کو ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. یہ ذکر قرآن میں اور قرآن ہمیشہ کے لیے، تو نبی کا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اب ذرا غور کیجئے، جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا ساتھ میں نبی کا نام ہوگا. ایک حدیث قدسی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جب بھی مجھے دنیا میں یاد کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. اذان میں اگر اللہ کا نام ہے تو ساتھ میں نبی کا بھی نام ہے. نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساتھ میں التحیات پڑھ کر کے نبی کا بھی نام لیتے ہیں. درود شریف میں بھی نبی کا نام ہے. نماز کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کہیں گے، اس میں بھی نبی کا نام ہے. دنیا میں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، نبی کا نام لیا جائے گا. اس طرح اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا. ایک شاعر کہتا ہے، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام خدا سے ملا نام محمد. فرماتے ہیں آدم کے خلد بری میں طوبہ میں ملا لکھا ہوا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں لیا جو نام محمد. تو آج دنیا میں بھونکنے والے کتے بھونکتے رہیں گے، نبی کے شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہوگی، لیکن لاکھ بھونکے چلائے نبی کا ذکر اللہ نے بلند کیا تو قیامت تک بلند رہے گا. بیوقوفوں کے بھونکنے کے نبی کے شان میں کمی نہیں آ سکتی. قرآن کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے. اور یہ لوگ عزت کے لیے اگر نبی کے شان میں بھونکیں گے، ان کی ذلت و رسوائی کا سامنا پڑے گا، اسے عزت نہیں ملے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو 3 آیت میں نبی کے انعام کا تذکرہ کیا. اب اگلی 3 آیت میں بہت قیمتی بات ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور ایک ترجمہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ کو بخار لگ گیا، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اس بخار کی حالت میں بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ ٹھیک ہے آپ کا، کان سے سن رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، تو ایک پریشانی ہے لیکن ساتھ میں ہزاروں نعمتیں ابھی بھی آپ پر اللہ کی برس رہی ہے. تو ہر پریشانی کے ساتھ بھی آسانی ہے. ہم لوگ تھوڑی سی پریشانی آئے تو اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باقی نعمت کی طرف سے ذہن ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس وقت بھی سوچیں کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے بال بچے بچ گئے ہیں، میں بچ گیا ہوں، میرے ایمان سلامت ہے، میرے جسم کے پارٹ پرزے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، تو پھر اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. لیکن تھوڑی سی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی ہزاروں نعمتیں بھول جاتے ہیں، اس لیے اس پریشانی میں اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہر پریشانی کے ساتھ بھی اللہ کی آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد بھی آسانی ہے. یہ دنیا ہی اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہے، تو اس میں جتنے نعمتیں ہیں یا پریشانیاں وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. آپ کو بخار لگا، چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ کے بعد صحت مل جائے گی. آپ کے بزنس ڈاؤن ہے، چند دنوں کے بعد محنت کیجئے، پھر ترقی ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. تو ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. اور یہی اللہ کا نظام ہے دنیا میں. رات کی تاریکی جب مکمل شباب پر آتی ہے، پھر صبح کی روشنی سے دنیا منور ہو جاتی ہے. اور دنیا کے حالات پڑھیے، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان ایسے ہی عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج اس کی حکومت ہے، کل اس کی حکومت ہے، آج یہ اوپر ہے، کل یہ نیچے ہے. تاتاری قوم کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے یہ ٹھان لیا تھا اس دنیا سے اسلام کو مٹا کر کے رہیں گے، اور ایک بڑا لشکر تیار کیا، پورے عالم اسلام پر حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، تقریباً 8 لاکھ مسلمانوں کا سر قلم کیا. وہ تو یہ سوچ کے نکلا تھا کہ اسلام کو مٹانا ہے،
لیکن اللہ نے پھر اسی قوم کو اسلام کے لیے کھڑا کر دیا، اور جو قوم اسلام کو مٹانے کے لیے نکلی تھی وہی قوم کے ذریعے اللہ نے اسلام کا کام لیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، یعنی وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں بت پوجتے تھے اللہ نے اسی کے ذریعے بت صاف کروا دیا۔ تو وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے اللہ نے اسی کو اسلام کے لیے کھڑا کر دیا۔ ہمارے ملک میں جنگ آزادی کی لڑائی ہو گئی، ملک آزاد ہو گیا، مسلمانوں پر اس کے بعد کیسے مشکل حالات آئے، بالآخر تاریک بادل چھٹ گیا، پھر اچھے حالات آ گئے۔ اگر آج ہمارے ملک میں حالات مشکل بنتے جا رہے ہیں تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آسانی کے ساتھ آسانی کی ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور ہمارے نبی کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے 23 سال تک نبی کو صحابہ کو ٹارچر کیا گیا، پھر 13 سال تک تو مدینہ میں جا کر کے ریاست قائم ہوئی، اور شروع زندگی میں صحابہ نے قربانیاں دی، بھوکے رہے پیاسے رہے، آخری دور فاروقی میں دور عثمانی میں آ کر کے دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی کہ زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، آسانی کے ساتھ آسانی، یہ خیال دل سے آپ نکال دیجئے۔ کبھی بھی اگر آپ پر حالات آئے تو سمجھ جائیے اس حالات کے بعد اللہ کوئی بڑا انعام دینا چاہتا ہے۔ اس حالات میں اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ ہاں دور ہو گئے تو پھر آپ شیطان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عبادت دو طرح کی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس سے ثواب ملتا ہے لیکن مقصد ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ ایک قاری صاحب کلاس میں بیٹھ کر کے 20-25 بچے کو قرآن یاد کرا رہے ہیں، تو مقصد ہے بچہ قرآن پڑھ لے، یہ تو پہلے سے پڑھ رکھے ہیں لیکن ثواب دونوں کو ملے گا۔ آپ گشت کرنے کے لیے نکلے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ بھی مسجد سے جڑ جائے، ہم تو جڑے ہوئے ہیں لیکن ثواب دونوں کو ملے گا۔ تو کچھ ایسی عبادت ہیں جس سے مقصد امت کو فائدہ پہنچانا ہے لیکن ثواب سب کو ملے گا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ نبی کو ذمہ داری دی گئی تھی پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان تک توحید کا پیغام پہنچانا ہے، اس سے فائدہ امت کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکائیے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ عبادت جس سے امت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، جب آپ ان عبادتوں سے فارغ ہو جائیے تو اس عبادت میں لگائیے جس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ راتوں میں جاگیے، تہجد کی نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، اوابین پڑھیے، اشراق پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، اذکار کیجیے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، لفظ پہ غور کیجیے تو ایک معنی اور سمجھ میں آئے گا۔ وہ عبادتیں جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آپ فارغ ہو جائیں گے۔ گشتے میں گئے 2 گھنٹہ کی، اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ میں بیان کر رہا ہوں، 10-20 منٹ کے بعد بیان ختم ہو جائے گا۔ پڑھانے والے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، دن میں 3 گھنٹہ پڑھائیں گے پھر فارغ ہو جائیں گے۔ تو وہ عبادت جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے، لیکن اپنی ذات پر جو عبادت فرض ہے اس سے کبھی بھی آپ فارغ نہیں ہوں گے۔ ہر وقت آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھنا ہے۔ یہ پیغام دراصل نبی کو نہیں، نبی کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے چکر میں لگ کر کے اپنے انفرادی عمل کو بھولنا نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو علماء ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے داعی ہیں، اس کو چاہیے کہ دوسروں کے چکر میں اتنا نہ پڑے کہ اپنے ذکر و اذکار تسبیح تلاوت بھی بھول جائے، بلکہ جب آپ ان سے فارغ ہو جائے تو تنہائی میں بیٹھیے، روئیے، گڑ گڑائیے اور اللہ کی عبادت میں تھکائیے۔ فن سب کا معنی ہوتا ہے تھکانا۔ ایک معنی اور سمجھ میں آ رہا ہے، ذکر اتنا نہیں کرنا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، ذکر اتنا کیجئے کرتے کرتے آپ تھک جائیے۔ نفل اتنا نہیں پڑھنا ہے کہ بہت مزہ آیا بس چھوڑ دو، نفل میں اتنے دیر کھڑا رہیے کہ آپ تھک جائیے۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد کی نماز میں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پیر پھول جاتا تھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اگر ہو جائے تو اللہ نے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟
تو نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہے، کیا اس کا شکر نہیں ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤں؟ تو فرغت فانصب دو لفظ میں کتنے معنی ہیں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اے نبی آپ اپنے رب سے لو لگائیے۔ صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ کتنی معمولی چیز ہے، آپ کہیں گے اس میں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں پیسہ ہے، جوتا ٹھیک کرنے والے موچی دکان پر جا کر ٹھیک کرا لو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے ذہن بنایا۔ تمہیں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں پیسہ ہو، تم جا سکتے ہو، لیکن جب گھر سے باہر نکلو سواری نہ ملے، سواری بھی مل جائے لیکن مارکیٹ میں جاؤ تو موچی نہ ملے، موچی بھی مل جائے لیکن وہ یہ کہتے کہ میرے پاس بہت کام ہے، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے کام میں بھی ہزاروں رکاوٹیں آ سکتی ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے بعد اب قدم آگے بڑھاؤ، اللہ سبب تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہمیشہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے علم نشرح، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے پیغام ہمارے لیے دیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ دوسروں کے بھلائی کے لیے کام کرتے ہوئے اپنی ذات کو بھولنا نہیں ہے، تنہائی میں وقت نکال کر کے نفل عبادات میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور عبادات بھی کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔